السلام علیکم۔ عجلت میں رات کا کھانا کھایا اور ساتھیوں کو اسی کمرے میں لٹا کر خود سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک درخت کی ٹیک لگا کر شیر کی طاق میں بیٹھ گیا۔ گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ شیر اسی سڑک پر چہل قدمی کرنے کا عادی ہے۔ چونکہ 14ویں کا رات تھا، اس لیے میں نے سوچا اگر میں اس کو پہلے دیکھ لوں تو اس پر گولی چلانے کا اچھا موقع ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے شکار کے سلسلے میں متعدد بار جنگلوں میں رات بسر کر چکا تھا، لیکن آدم خور شیر کی طاق میں بیٹھنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ سڑک کا میرے سامنے والا حصہ چاند کی روشنی سے منور تھا، لیکن میری دائیں اور بائیں طرف گھنے درختوں کی لٹکی ہوئی شاخوں کی وجہ سے اندھیرا تھا، اور جب تند ہوا چلتی تو شاخوں میں حرکت اور پتوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی، اور جب سائے ادھر ادھر ہونے لگتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے درجنوں شیر میری سمت آ رہے ہیں۔ میں اپنی حماقت پر سخت ندامت کرتا، جس کی بنا پر یہاں شیر کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے بیٹھ گیا تھا۔ گاؤں واپس جانے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی، اور میں اس درجہ خوف زدہ تھا کہ جس غرض سے میں نے یہ خطرہ مول لیا تھا اس کام کو بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طویل رات کچھ تو ٹھنڈک کی وجہ سے اور کچھ خوف کی وجہ سے داند بجتے گزری۔ برف آلودہ پہاڑوں کے عقب سے جب سورج کی کرنیں نمودار ہوئی تھیں، مجھ پر اس درجہ نیند کا غلبہ تھا کہ میں اپنے سر کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کر غافل سو گیا، اور 1 گھنٹے بعد جب میرے ساتھی مجھے دیکھنے آئے تو اسی حالت میں پایا۔ جہاں تک شیر کا تعلق تھا، نہ تو میں نے اس کی آہٹ سنی اور نہ اس کو دیکھا۔ گاؤں واپس آیا تو وہاں کے باشندے میرے زندہ واپس لوٹنے پر حیران تھے۔ میں نے ان اشخاص سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جو میرے ہمراہ جا کر ان مقامات کی نشاندہی کر سکیں جہاں وقتاً فوقتاً شیر نے انسانوں کو ہلاک کیا تھا، لیکن کوئی شخص آمادہ نہیں ہوا۔ احاطے کے اندر ہی سے ہاتھ کے اشارے سے ان مقامات کی نشاندہی کرتے رہے جہاں شیر نے انسانوں کو لقمہ اجل بنایا تھا، اور ان کے بموں جب شیر نے آخری شخص کو، جو عورت تھی اور جس وجہ سے میرا یہاں آنا ہوا تھا، گاؤں کے مغرب کی طرف والے پہاڑ کے دامن میں ہلاک کیا تھا۔ بظاہر یہ حادثہ اس طرح پیش آیا تھا کہ 20 عورتیں، جن میں لڑکیاں شامل تھیں، جنگل میں مویشیوں کے لیے شاہ بلوط کے پتے چگنے گئی تھیں۔ اسی وقت یہ بدقسمت عورت مارے گئے تھے۔ عورتیں شروع سے آخر تک تفصیل بتانے کی خواہش مند تھیں۔ ان کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ صبح 10 بجے کے قریب سب مل کر تقریباً آدھ میل جنگل کے اندر جا کر درختوں پر چڑھ کر پتے کاٹ رہی تھیں۔ مرحومہ اور اس کی 2 سہیلیوں نے ایک کھڈے کے کنارے والے درخت اس کام کے لیے پسند کیے۔ کھڈ کی گہرائی قریباً 4 فٹ تھی اور چوڑائی 10 یا 12 فٹ۔ ضرورت کے مطابق پتے کاٹنے کے بعد درخت سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک ایک شیر نے اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑے ہو کر عورت کا پیر اپنے منہ میں دبوچ لیا۔ جھٹکے کی وجہ سے عورت کے ہاتھ کی گرفت تنے سے چھوٹ گئی۔ شیر نے اس کو گھسیٹ کر کھڈ میں لے گیا اور اس کا پیر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی عورت نے اٹھنے کی کوشش کی، شیر نے اس کی گردن منہ میں دبوچی اور ماں عورت کے زکند بھر کر کھڈ کے نزدیک ایک گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ جملہ عورتوں کی نظر کے سامنے پیش آیا۔ وہ صرف 2 فٹ کے فاصلے پر تھیں۔ شیر کی نظر سے اوجھل ہوتے ہی یہ خوف زدہ عورتیں گاؤں کی طرف بھاگیں۔ مرد اسی وقت کھیتوں سے دوپہر کا کھانا کھانے کے گھر پہنچے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی ڈھول، پیتل کے برتن اور ہر شے جس سے آواز پیدا ہو سکتی تھی
لے کر عورتوں کو بچانے کی غرض سے جائے حادثہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مرد آگے اور عورتیں پیچھے تھیں۔ اس کھڈ کے قریب پہنچنے کے بعد جہاں عورت ہلاک ہوئی تھی، سب سے پہلی اور ضروری بحث یہ جاری تھی کہ اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اسی اثنا میں ہم سے صرف 30 گز دور شیر نے جھاڑی کے پیچھے سے دھاڑ مار کر سب کو خاموش کر دیا۔ خوفزدہ دیہاتی گھوم کر گاؤں کی طرف ایسے بھاگے کہ سانس وہاں جا کر لی، اور جب ہوش آیا تو ان میں سے ہر شخص ایک دوسرے پر ڈر کر بھاگنے کا الزام لگا رہا تھا۔ بات بڑھتی گئی، گرما گرمی اور لعن طعن تک نوبت پہنچ گئی۔ بالآخر کسی نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی خوفزدہ نہیں ہے تو سب واپس چل کر بغیر کسی تاخیر کے عورت کی جان کیوں نہیں بچاتے۔ اس تصفیہ پر عمل کیا گیا۔ 3 مرتبہ سب مل کر کھڈے کے نزدیک تک گئے۔ تیسری مرتبہ جس شخص کے پاس بندوق تھی اس نے بلا سوچے سمجھے ہوائی فائر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیر بری طرح دوڑتا ہوا جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ اس کے بعد جملہ اشخاص گاؤں واپس آ گئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ہوائی فائر کرنے کی بجائے جھاڑیوں کا نشانہ کیوں نہیں لیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ شیر ویسے بھی کافی مشتعل تھا اور اگر اس کے چھرے لگتے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ اس دن صبح اس امید پر کہ شاید شیر کے پنجوں کی کھوج مل جائے، میں 3 گھنٹے تک گاؤں کے طواف کرتا رہا۔